یہ وہ تاریخی منظر ہے جس میں اللہ نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر مان گیا۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بحر قلزم کا معجزہ۔ صدیوں تک مصر ایک ایسے بادشاہ کے قدموں تلے دبا رہا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ فرعون کا غرور آسمان چھوتا تھا۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ بنی اسرائیل کی حالت نہایت بھیانک تھی۔ انہیں غلام بنا کر کھیتوں، محلات اور احرام میں دن رات مشقت کروائی جاتی تھی۔ ان کے گھروں میں فوج اور سپاہی زبردستی داخل ہوتے۔ ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جاتا اور لڑکیوں کو غلامی میں چھوڑ دیا جاتا۔ معمولی مخالفت پر زنجیریں، کوڑے اور سخت سزائیں دی جاتیں۔ لوگ خوف میں جیتے، خوف میں سوتے، خوف میں مرتے۔ یہ وہ ذہنیت تھی جس کے خلاف اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، رحمت کی علامت، نجات کا چراغ اور ظلم کی اندھیری رات میں امید کی روشنی۔ لیکن فرعون کا تکبر کم نہ ہوا۔ وہ کہتا تھا موسیٰ کیا تم میرے سوا کسی اور خدا کو مانتے ہو؟ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر ظلم اور بڑھا دیا۔ یہ پس منظر آنے والے معجزے کی عظمت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ صحرا کی ہوا میں خوف اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، چلو آج کی رات ہجرت کی رات ہے۔ بچے روتے، بوڑھے ہانپتے، مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے ہوئے تھیں، اور سب کے دلوں میں ایک ہی ڈر تھا کہ اگر فرعون پہنچ گیا تو کیا ہوگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر سکون تھا۔ ان کی آنکھوں میں اللہ پر کامل یقین کی چمک تھی۔ اچانک زمین گھوڑوں کے سموں سے کانپنے لگی۔ فرعون کی فوج، زرہوں کی چمک، نیزے، مشلیں، شور اور فرعون کی گرج، اے موسیٰ آج تم بچ نہیں پاؤ گے۔ قوم چیخ کر کہتی ہے، اے موسیٰ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون، اب ہم کہاں جائیں؟ ڈرا ہوا دل، ٹوٹا ہوا حوصلہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ یہ وہ جملہ تھا جو مایوسی کی گھنی رات میں امید کا سورج بن کر چمکا۔ اللہ کا فرمان نازل ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا بلند کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور پوری قوت سے سمندر پر مارتے ہیں۔ ایک لمحہ، دو لمحے کی خاموشی، پھر گرجدار آواز، زمین لرزتی ہے، پانی کانپتا ہے اور سمندر پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ پانی دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، پہاڑوں جیسی اونچی دیواروں کی صورت میں درمیان میں خشک راستہ بن جاتا ہے، ایک شاہراہ جو صرف اللہ ہی کھول سکتا تھا۔ بنی اسرائیل حیرت اور خوشی سے پکار اٹھتے ہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ قوم سمندر کے اندر اترتی ہے، دائیں طرف پانی کی دیوار، بائیں طرف پانی کی دیوار اور درمیان میں خشک زمین۔ کچھ بچے ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں، پانی ایسے جمع ہوا ہے جیسے نیلا پتھر۔ یہ منظر تاریخ کی کتابوں میں سنہری الفاظ سے لکھا گیا۔ اب فرعون اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہوتا ہے، غرور کے نشے میں چور، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ بھی بچ جائے گا۔ لیکن جیسے ہی آخری سپاہی اندر پہنچتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے، پانی واپس آ جائے۔ سمندر گرجتا ہے، پانی ٹوٹ کر دریاؤں کی طرح بہتا ہے اور پوری فوج کو نگل لیتا ہے۔ فرعون آخری لمحوں میں چیخ پر کہتا ہے، میں اس خدا پر ایمان لایا جس پر موسیٰ ایمان لائے۔ لیکن اسے جواب ملتا ہے، اب جبکہ تو پہلے تکبر کرتا رہا، اور سمندر اسے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتا ہے۔ سورج کی پہلی کرن سمندر پر پڑتی ہے۔ بنی اسرائیل خاموش کھڑے ہیں، زندہ، محفوظ، آزاد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اللہ کی مدد تھی۔ جب سب راستے بند ہو جائیں، تب اللہ وہ راستہ کھولتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج کا سبق، ظلم ہمیشہ ڈوبتا ہے، ایمان ہمیشہ بچتا ہے، اور جب سمندر راستہ دے دے تو سمجھ لو کہ اللہ کی مدد آ گئی۔